بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی دلچسپ خبریں سامنے آ رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور الیکشن کے معاملات میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بلہ نہیں ہوگا، عمران خان نہیں ہوگا، کیونکہ چیزیں پہلے سے طے کر لی گئی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، آٹومیٹکلی چل رہی ہوتی ہے سائیکل کی طرح، کہ کیس آئے گا، عدالت میں فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد چیزیں۔ لیکن جب آپ اپنی مرضی سے چیزیں بنا رہے ہوں اور اس کا نتائج آپ کو پہلے سے معلوم ہو، تو پھر کیا عمران خان اور کیا چیزیں، اور یہاں پاکستان کے ووٹر کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گا، اس کے بعد جو بھی منتخب حکومت بنے گی وہ چلے گی۔ ایسا نہیں، پلان ہو گیا کہ کس نے حکومت بنانی ہے۔ کمال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے یہ پتہ چل گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ کمال اس بات کا، مسلم لیگ نون حکومت میں آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ہی گڑھ میں بہت سے لوگوں کو ناراض کر کے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ میکسیمم سیٹس جیتی جائیں اور منتخب حکومت بنائی جائے۔ اب اس سارے عمل میں دو جماعتیں اہم ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسری ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ تحریک انصاف کا کے پی کے میں اور پنجاب میں خاصا زور، لیکن کراچی میں بھی کسی حد تک، لیکن سندھ اندرون میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جنوبی پنجاب کے بھی بعض حلقوں میں۔ اب پیپلز پارٹی کو جتنا سٹاپ کیا جا سکتا ہے وہ ایک خاص حد تک لے جائیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں نہیں آ سکتی کسی صورت میں۔ بہت سے لوگ وہ جو فرار ہوئے، غائب ہوئے، چھپے رہے پی ٹی آئی کے، وہ لوگ واپس آئے، ان کے الیکشن کے معاملات، کسی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ دیکھیں یہ ہر مرحلے پہ لوگوں نے کہا جی اب کورٹ سے کاغذات ہو جائیں گے ان کے قبول، تو ہم نے اس وقت بھی کہا کورٹ سے کاغذات ہوں گے، دین اس کے بعد بھی تو الیکشن ہے نا، تو کیا وہ الیکشن بھی لڑیں گے یا نہیں؟ تو آج ان چیزوں کا آغاز ہو گیا۔ فروخ حبیب کا نام آیا، الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ شفقت محمود کا نام آیا، الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے اگلے 3 سے 4 گھنٹوں میں، 5 گھنٹوں میں مزید لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ الیکشن سے ہی بالکل چھوڑ جائیں کہ ہم الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ جب الیکشن سے دستبردار ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 10 سال تک اپنے حلقوں میں کام کیا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، نئے بندے کو آپ جو بھی کہہ لیں، پی ٹی آئی کا ووٹ، عمران خان کا ووٹ، سب ہوگا، لیکن وہ جو الیکشن میں ایک ایک بندے کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ کنیکشن ٹوٹتا ہے۔ تو مضبوط امیدوار اگر نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کوئی نہیں۔ اب جہاں تک نون لیگ کے گڑھ یعنی لاہور یا پنجاب کے دیگر علاقوں کے سرویز تھے، اس سرویز پریشان کر رہے تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ میاں نواز شریف باہر نہیں نکل رہے، جلد سے نہیں کر رہے، کیمپین نہیں ہو رہی، وہ ٹکٹوں کی ایک تو تقسیم ہے، دوسرا وہ خود یہ کہہ رہے ہیں جس گارنٹی کے تحت مجھے لایا گیا اس گارنٹی کے تحت تمام تر کام کیے جائیں، اور جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، ساہیوال، ملتان، سرگودا، جو ڈویژنز آپ کو نظر آئیں گے اس میں سب میں بڑے بہتر طریقے سے مینج چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے مسلم لیگ نون کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن تو صرف الیکشن لڑنا ہے، باقی جیت تو ان کے لیے کچھ ایڈوانس ہو گئی ہے، باقی کچھ پوسٹ میں ہو جائے گی۔ تو بس یہ ہے پاکستان کے الیکشن کی کل کہانی جس میں معاملات ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت اس کو جیت کہا جا رہا ہے، میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ سیاست دانوں کی جانب سے اس کو جیت کہا جا رہا ہے۔ اب رہ گئی سپریم کورٹ میں معاملہ بلے کے نشان کا، تو جناب جو معاملہ بلے کے نشان کا ہے نا، وہ کسی صورت میں نہیں ہونا۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ممکن ہے۔ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو قانون آئین میں نہیں جانتا، لیکن میں وہ یہ بات کر رہا ہوں جو مینج ہے، جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اسکرپٹ کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس اسکرپٹ کا حصہ تھا سارے کے سارے لوگ، اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے وہ بھگت بھی رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن جو حکومت بنانے کا، فارمیشن ہونے کا، وہ بڑا بہترین پلان ہے، اور اس پلاننگ کے تحت سب کچھ پیرالل کیا جا رہا ہے۔
اور جن لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ جناب نہیں مقبولیت بہت ہے اور یہ ہے، وہ آج میں جنگ کا سروے دیکھ رہا تھا، اس میں سروے تھا، جنگ میں سروے تھا کہ جناب عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، وہ اب غالباً 57 یا 53% پہ آ گئے ہیں، اور میاں نواز شریف کی مقبولیت بڑھ گئی۔ آپ بے فکر رہیں، الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کی مقبولیت میں ایسے سرویز 90% اضافہ کر کے دکھائیں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔